بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سنان احمد احسان SP21BCS019 فرسٹ سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ایسٹ پاکستان کرائسس 1971۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 1971 کی ٹریجڈی سے پہلے پاکستان کا نقشہ، جب پاکستان کے دو حصے تھے، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان۔ ویسٹ پاکستان جو وہ ہے جو آج کا پاکستان، اور جو ایسٹ پاکستان ہے جو موجودہ بنگلہ دیش ہے، اس کو ایسٹ پاکستان۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ کیا وجوہات تھی کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان الگ ہو۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں 1970 کے جنرل الیکشن سے۔ 1970 کے الیکشن کا ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کو جدا کرنے میں بہت اہم کردار تھا۔ اس الیکشن میں ایسٹ پاکستان کی 162 نشستیں تھیں اور ویسٹ پاکستان کی 138 نشستیں تھیں۔ جیسے رقبے کے لحاظ سے ویسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان سے بڑا تھا، لیکن ایسٹ پاکستان کی نشستیں پھر بھی ویسٹ پاکستان سے زیادہ تھیں۔ کیونکہ ایسٹ پاکستان کی آبادی ویسٹ پاکستان سے 10% زیادہ تھی۔ 300 نشستوں پر انتخاب لڑے گئے۔ 13 نشستیں خواتین کے لیے مختص تھی، جس میں سے 7 ایسٹ پاکستان میں اور 6 ویسٹ پاکستان میں۔ ان جنرل الیکشن میں دو بڑی جماعتیں آپس میں مد مقابل تھیں، عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی۔ ان جنرل الیکشن کے نتائج کچھ حیران کن تھے۔ عوامی مسلم لیگ نے ایسٹ پاکستان سے کلین سویپ کر دیا۔ 162 میں سے 160 نشستیں ایسٹ پاکستان سے انہوں نے جیت لی۔ پیپل پارٹی نے ایسٹ پاکستان میں کوئی نشست حاصل نہیں کی۔ اس طرح پیپل پارٹی نے ویسٹ پاکستان میں 138 میں سے 81 نشستیں حاصل کی۔ ایسٹ پاکستان کی 7 وومن ریزرو سیٹس بھی عوامی مسلم لیگ نے جیت لی۔ دوسری طرف ویسٹ پاکستان میں وومن ریزرو سیٹ 5 جو تھی وہ پیپل پارٹی نے جیت لی، اور جو ایک نشست تھی وہ مارکسسٹ نیشنل عوامی پارٹی کے پاس آ گئی۔ کچھ عرصے بعد جو پروویژنل الیکشن ہوئے 10 دن بعد تقریباً، تو اس میں بھی ایسٹ پاکستان میں عوامی مسلم لیگ نے ٹوٹلی ڈومینیٹ کی۔ لیکن دوسری طرف ویسٹ پاکستان کے حالات ایسے تھے کہ پنجاب اور سندھ میں تو پیپل پارٹی نے ڈومینیٹ کیا، لیکن NWFP اور بلوچستان میں مارکسسٹ نیشنل عوامی پارٹی نے ڈومینیٹ کیا۔ اب شیخ مجیب الرحمان کی 6 پوائنٹس ہم ادھر اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ یہ 6 پوائنٹ جو تھے ان کی 1970 کے الیکشن میں کامیابی کے ضامن تھے، کہ یہ 6 پوائنٹ کی وجہ سے ہی ان کو 1970 کے الیکشنوں میں پذیرائی ملی۔ یہ انہوں نے 1966 میں پیش کیے، لیکن ان کو 1970 کے الیکشن میں جتانے میں ان 6 پوائنٹس کا بہت ہاتھ ہے۔ ان کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ ہونی چاہیے جس کو چننے والے اڈلٹ لوگ ہوں، مطلب 18 سال سے اوپر کے لوگ ہوں۔ پھر ان کا یہ تھا کہ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ پروونسز کے پاس زیادہ حق ہونے چاہیے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس صرف 2 منسٹریز ہونی چاہیے، ایک ہونی چاہیے ڈیفنس کی منسٹری اور ایک ہونی چاہیے فارن منسٹری۔ اور تیسری ان کی بہت عجیب سی بات تھی کہ ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان میں 2 کرنسی ہونی چاہیے الگ الگ، جو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ملک میں 2 کرنسیز چلیں۔ اسی طرح ان کا یہ تھا کہ پروونس ٹیکس ہر ایک کو جو صوبہ ہے وہ اپنے ٹیکس اکٹھے کرے گا اور اپنا ریونیو اکٹھا کرے گا، جو فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ہوتا۔ فیڈرل گورنمنٹ ٹیکس اکٹھا کرتی ہے، اور اس سے یہ تھا کہ پھر جب وہ کرے گا، یہ لوگ اکٹھا کریں گے، تو جو اب ان کی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس منسٹریز ہیں ڈیفنس اور فارن منسٹری کے لیے، فیڈرل گورنمنٹ کو صوبوں کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ وہ یہ صوبے ان کو اس کے لیے بجٹ دیں گے۔ اس طرح جو فارن جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں اس کے لیے 2 الگ اکاؤنٹ ہونے چاہیے، ایسٹ پاکستان کا اور ویسٹ پاکستان کا، تاکہ ایسٹ پاکستان کا پیسہ ادھر ہی آئے اور ایسٹ پاکستان پہ ہی لگے۔ اس طرح سیپریٹ ملٹری انہوں نے اپنی ایسٹ پاکستان کے لیے منگوائی کہ ہمیں سیپریٹ ملٹری چاہیے۔ اب ذوالفقار علی بھٹو کا کیا ریئیکشن تھا جب عوامی مسلم لیگ جیت کی؟ کیونکہ ان کی تو کلیئر وکٹری تھی ان کی، انہوں نے تو ایسٹ پاکستان کلین سویپ کر دیا، اور بھٹو جو تھے وہ تو انہوں کی اتنی زیادہ نشستیں نہیں تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ بھٹو نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو گورنمنٹ بنانے نہیں دیں گے۔ حق تو ان کا تھا، لیکن انہوں نے کہا ہم آپ کو گورنمنٹ بنانے نہیں دیں گے، آپ اپنی طرف ایسٹ پاکستان میں آپ حکومت کریں، ویسٹ پاکستان میں ہم حکومت کریں گے۔ ادھر سے ہی بٹوارے کا آغاز ہو گیا۔
یہی جو تھے نا دو پارٹیز کے کلیش تھا، اور یہی پاکستان کے بٹنے کا سب سے بڑی مین ریزن بنی۔ اس کے بعد جب یہ دیکھا گیا کہ بنگالیوں کی طرف سے کہ ہمیں تو اس کا حق ہی نہیں دیا جا ہمیں حق نہیں دیا جا رہا، ہمیں تو گورنمنٹ نہیں بنانے دی جا رہی۔ پہلے بھی ان کو پاکستانیوں پہ بہت غصہ تھا کہ پاکستانیوں کو جب ان 56% پاپولیشن ان کی تھی ایسٹ پاکستان والوں کی، تو بنگلہ لینگویج کیوں نہیں رکھی گی، اردو لینگویج کیوں رکھی گی؟ اسی طرح جو ان کی اگر 56% ان کی پاپولیشن تھی تو ان کی کرنسی ٹکا کیوں نہیں رکھی گی، روپیز کیوں رکھا گیا؟ تو جب یہ بھی ایک اور سٹیپ اس طرح کا آ گیا تو ان کو بہت غصہ آیا۔ تو اس کا فائدہ سب سے زیادہ اٹھائے تو لوگ آپس میں نا، اس کا فائدہ سب سے زیادہ اٹھانا چاہا کہ انڈیا نے نا، کیونکہ ملک کے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے لوگ آپس میں لڑنے لگے، سول وار سٹارٹ ہو گئی تھی۔ تو انڈیا نے نا مکتبانی لوگ بھیجے ایسٹ پاکستان میں اور بغاوت سٹارٹ کرا دی۔ اس بغاوت کو روکنے کے لیے جنرل یحییٰ نے نا ملٹری ایکشن لیا اور انہوں نے یہ بغاوت روک لی۔ لیکن جب وہ بغاوت رکی تو انڈیا کو یہ ہضم نہ ہوا کہ ہمارا جو وہ ہے کہ ہمارا جو منصوبہ ہے وہ تو ناکام ہو گیا۔ تو 3 دسمبر کو انڈیا نے انٹرنیشنل بارڈر لائن کراس کر ایسٹ پاکستان پہ انہوں نے اٹیک کر دیا۔ ایسٹ پاکستان پہ اٹیک کیا تو جغرافیکلی انڈیا کو ایج حاصل تھا، کیونکہ انہوں نے ایسٹ پاکستان کو تینوں طرف سے گھیرا ہوا تھا، اور ایک طرف جو تھی وہ دریا تھا۔ تو تینوں طرف سے جب مسلح افواج آ گئی تو ایسٹ پاکستان تو بے یار و مددگار رہ گیا۔ یہ ایک لاسٹ بیٹل تھی کہ یہ جیتی نہیں جا سکتی تھی بیٹل، کیونکہ اب تینوں طرف سے اب انڈیا نے حملہ کر دیا تھا۔ لیکن پھر بھی پاکستانی سولجر نے بہت بہادری سے لڑا، اور اس جنگ کو طول تو دی جا سکتی تھی لیکن اس جنگ کو جیتنا ایک قسم کا ناممکن ہو چکا تھا، اور انڈیا نے اس جنگ کو ڈومینیٹ کیا۔ ایٹ لاسٹ آخر کار جنرل یحییٰ نے اس کو ایسٹ پاکستان کو انڈیا کو سرنڈر کر دیا۔ اب ہم نے صرف یہ جنگ نہیں ہاری تھی، 1971 کی صرف ہم نے جنگ نہیں ہاری، ہم نے ایسٹ پاکستان کو بھی ہار دیا تھا۔ ایسٹ پاکستان میں 90,000 سولجر انڈیا نے ہوسٹیج بنا لیے، مطلب قیدی بنا لیے۔ اس کے رزلٹ میں ہمارے پاس صرف ایک ویسٹ پاکستان رہ گیا۔ اب ہم نے سب کچھ سن لیا کہ کیا کیا ہوا، اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ جنرل یحییٰ خان، جن کو چاہیے تھا کہ عوامی مسلم لیگ کی ہے وہ تھی کیا کہتے ہیں ان کی اکثریت تھی تو ان کو حکومت دے دینی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے بھٹو کا ساتھ دیا۔ یا بھٹو کی غلطی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو حکومت نہیں بنانے دی اور ان کو کہا کہ ایسٹ پاکستان میں آپ حکومت کریں، ویسٹ پاکستان میں ہم کریں گے۔ یا شیخ مجیب الرحمان کی غلطی کہ انہوں نے 6 پوائنٹس جو اپنے دیے اس میں تو سیدھا بٹوارا کیا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو غلطی تھی وہ یحییٰ خان کی تھی کہ اگر ان کی اکثریت تھی تو ان کو حکومت دے دینی چاہیے تھی، کیونکہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے حساب سے یہی وہ ہے۔ اللہ پاکستان کو تا عدم قائم و دائم رکھے، پاکستان میں یونٹی ہیپینس لائے اور اسٹرانگ فیوچر اس کا انتظار کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔